ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطہر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى کافی الورى مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہى مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین مراد مشتقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا مولا الثقلین ابی قاسم محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایوہ المشتقون بنور جمالہ بلغ اللہ بکمالہ کشفت اللہ بکمالہ حسنت جمیع کے صالح صلو علیہ خدائے ذوالجلال کا ہزارہ شکر جو موت و حیات کا مالک ہے دشش جہاد کا خالق ہے جس کی قدرت کا سکہ ازل سے رواں اور ابد تک رہے گا اس رب ذوالجلال کا ہزارہ شکر کہ اس نے آج ہم سب کو ہم ناداروں بے بسوں بے کسوں کو یہ توفیق بخشی اس قابل سمجھا ہمارے گندے سے دلوں کو اس قابل سمجھا جس میں اپنے پاک محبوب محمد مصطفیٰ کی محبت اس کے ذکر کو اتارنے کی توفیق بخشی اور یہاں پر اکٹھے ہونے کی توفیق بخشی اور ہمارے بہت پیارے محبت والے بھائی جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے اور ان کے اہل و عیال کو صبر جمیل عطا فرمائے کل نفس ذائقۃ الموت کی تشریح کرنے سے پہلے بتاتا چلوں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ کل نفس ذائقۃ الموت کی تشریح کرنے سے پہلے بتاتا چلوں کہ علی پور حافظ صاحب نے میری گل ہو رہی تھی بڑے بڑے پاک لوگ پاک ہستیاں کی سرزمین جب پہلی باری میں نے میرے بابا جی قبلہ میر آفتاب رحمۃ اللہ علیہ تو بعد گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے تو رب العزت تو دعا ہے کہ ساری جڑی ایک محبت دے سلسلے میں ممتاز کے اپن قائم کل نفس ذائقۃ الموت
عرضی نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کلو نفس ہر اس دنیا میں آیا ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ چکھنا. یہ نہیں کہا کہ جڑا آیا اس سے واپس جانا ہے، یا جو آئے گا اس کو موت آئے گی یا موت پر حق ہے. کلو نفس ذائقۃ الموت، عرضی نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا. کلو نفس جو آیا، ہر نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو جو موت کے ذائقہ ہے یہ سب کے لیے ایک جیسا ذائقہ نہیں ہوتا، یہ ذائقے جدا جدا ہوتے ہیں. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ذائقے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر چیز نفس میں موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ذائقہ جدا جدا ہوتا ہے. میں پہلے آپ کا سرکار دے غلاماں دا جڑا ذائقہ ہوتا ہے وہ جڑے غلام نہیں ہوندے انہاں دا ذائقہ مختلف ہوتا ہے. کہا کہ موت کے بعد قبر دباتی ہے، اس طرح دباتی ہے کہ انسان کی پسلیاں آپس میں ٹوٹ جاتی ہیں. پھر سوال ہوا کہ جو حضور کے غلام ہیں ان کا کیا مقام ہے. کہا ان کو اس طرح دباتی ہے جس طرح ماں بچے کا سر. اس لیے تو نہیں کہتے کہ پڑھتا ہوا درود پاک اٹھوں بروز حشر میں، نام نبی لبوں پہ ہو ٹوٹے جو دم کا سلسلہ. تو کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر چیز نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا. رب العزت سے دعا ہے کہ جب ہماری باری آئے تو اس حال میں ہوں جو رب اور اس کے نام یافتہ بندوں کے بتایا ہوا حال ہے، جو اس کے قریب، اس کے حبیب، اس کے محبوب کے غلاموں کا وہ حال ہمیں نصیب ہو. اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں. اور بتاتا چلوں کہ غلامی، غلام حضور کے سارے ہوتے ہیں لیکن غلاموں میں بھی مقام ہوتے ہیں. سب غلاموں میں بھی مقام ہوتے ہیں. کچھ اس طرح ہوں گے جن سے سوال ہوگا کہ اس کے بارے میں کیا جانتے ہو. بتائیں گے کہ ہمارے حضور ہیں، ہمارے آقا ہیں، سب کا ایمان ہے نا حضور آئیں گے. سوال ہوا کسی عمرائے زمان سے، سوال ہوا کہ موت کے بارے میں کیا خیال ہے. جواب دیا ایک چھلانگ کے اندھیرے میں. تو غلام نے کہا کہ ارے وہاں پر تو میرے حضور آئیں گے، جہاں پر آپ آ جائیں اندھیرا تو ہو ہی نہیں سکتا. تو کہا کہ کچھ غلام ایسے ہوں گے جو کہیں گے کہ ہمارے آقا ہیں، ہمارے حضور ہیں، اور کچھ غلام ایسے ہوں گے جن کے بارے میں آپ فرما دیں گے کہ ان سے کیا پوچھتے ہو، میں بتاتا ہوں یہ میرا غلام ہے. ان سے کیا پوچھتے ہو، میں بتاتا ہوں یہ میرا غلام ہے. پھر قیامت کے دن ایک گروہ ایسا بھی ہوگا جو فرشتوں سے سوال کرے گا کہ جنت کا راستہ کس طرف. آگے سے سوال ہوگا کہ اے جنت کا راستہ پوچھنے والے، کہ تجھے اس بات پر یقین ہے کہ تجھے جنت ملے گی. پہلا جواب دیا جائے گا بے شک اس کے نام یافتہ بندوں نے جو راستہ بتایا ہم اس راستے پر چلے. آگے سے کوئی جواب نہیں آئے گا. دوسری بات کہ بے شک اس کے جو احکام بتائے، فرض بتائے، ہم نے وہ سارے پورے کیے، پھر بھی کوئی جواب نہیں آئے گا. تیسری بات غلام عرض کریں گے کہ جب اس نے کہہ دیا کہ جب اپنی جانوں پر ظلم ڈھالو تو میرے حبیب کے در پر آ جاؤ. ہم نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھا لیا اور اس کے حبیب کے در پر آ گئے اور اس کی غلامی کے لبادے کو اوڑھ کر آئے ہیں. تو ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا مقام کیونکہ کہا کہ تمہیں جس سے محبت ہو اس کے ساتھ قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگے. تو ہم اپنے حبیب کی محبت میں اتنا آگے نکل چکے ہیں کہ ہاں جواب ملے گا کہ بے شک یہ جو راستہ اختیار کر کے آئے ہو یہ صحیح راستہ ہے. میں شاہ صاحب واقعہ شاہ صاحب کی راتی ملاقات ہو رہی سی تو بیٹھا کوئی اور موضوع پڑھایا. آج جس وقت سرکار کی ہوئی
بلال پتر اللہ زندگی دے وے حافظ صاحب، اور اس محفل کا آغاز کچھ اس طرح ہوا کہ بہت کم حافظ کا آغاز ہے، اور وہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے کہ حضور کا ذکر ہو، رب ذوالجلال کا ذکر ہو، غلاموں کا ذکر ہو اور پیاروں کا ذکر نہ ہوئے تو پھر ذکر مکمل ہونا ہی نہیں۔ یہاں پہ صاحبہ کی نعت پڑھے سر کہ میں ان کی تشریح کرنا کہ غلام نے کہا کہ بتوں سے بھر گیا ہے دل، ادھر دیکھا نہیں جاتا، در مولا پہ بیٹھا ہوں اور سوئے در دیکھا نہیں جاتا، قسم ہے دے آواز در جنت کی گلشن بھی، مدینے کے مناظر دیکھ کر دیکھا نہیں جاتا، گھر پہ بیٹھا ہوں یہیں سے مر کے اٹھوں گا، گدا بے شک مجھ سے اور در دیکھا نہیں جاتا، اور پھر گداؤں میں یہاں دونوں جہاں تقسیم ہوتے ہیں، جو اس درگاہ مجھ سے اور در دیکھا نہیں جاتا، کب سے بیٹھا ہوں محراب حرم کے سامنے دانش، نظر رہ رہ کے اٹھتی ہے مگر دیکھا نہیں جاتا۔ یہ غلامی ہے، اسی کے چنگے غلام ہی نہیں بڑھ سکے، اور کیوں؟ ہمیں تو بہت آسان ملا، ہمیں تو شاہ صاحب آسان مل گئی، لوگ وہ بھی تھے کہ ایک ایک گناہ پر عذاب آ جاتے تھے، وہ سارے ساڑھے بچنے لیکن عذاب نہیں آتا، کیوں؟ فرمایا میرے حبیب تو علم موجود ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ نہیں کہا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْمُسْلِمِينَ، یہ نہیں کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْكَائِنَاتِ، کیا کہا؟ رحمۃ للعالمین، ایک عالم، اگر علماء تشریح کرتے ہیں کہ انسان کی سوچ میں عالم نہیں آتا، سوچ یہ آ سکتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اپنی شان اس نے کیا بیان کی؟ الحمدللہ رب العالمین، اپنے حبیب کو کیا مقام عطا کیا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، نہ اس کا مقام ذہن میں آتا ہے نہ اس کے حبیب کی شان ذہن میں آتی ہے، اور کیسے آئے؟ عالم ذہن میں نہیں آ سکتا تو جن کے لیے رحمت ہے اس کی شان جوڑ دیا۔ رب کی رحمت کے بغیر کچھ ملتا ہے؟ رب کی رحمت کے بغیر کچھ حاصل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو کہا کہ جڑے جسے ذہن وچ خلل آ جائے نا کہ سانو کوئی شے مل سکتی ہے، میری رحمت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ملتا، تو اس کی رحمت کو حاصل کرو گے تو اس نے اپنے حبیب کو اپنی رحمت کے ساتھ جوڑ دیا، کہا میری رحمت کو حاصل کرنے جاؤ گے میرے حبیب کو پہنا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تمام عالمین کے لیے، مسلمین نہیں، کائنات نہیں، مسلمین نہیں، کائنات نہیں، عالم۔ عالم کیا چیز ہے؟ کہا کہ کائنات ایک عالم، علماء کہتے ہیں ستارہ عالم ہوتے ہیں، ذہن میں نہیں آنے کے لیے ستارہ عالم، کہا ایک عالم کے سامنے ہماری کائنات اس معنی دے کہ ستار میں ریت کے کئی ذرے ہوتے ہیں، ایک ذرے کا کوئی مقام نہیں ہوتا، نہ اس کو نکال دو تو کوئی شان میں کمی آتی ہے، نہ اس کو ڈال دو تو شان میں زیادتی آتی ہے، کہا رحمت للعالمین۔ سوال ہوا کیسی تو مسلمین غلام مننا لے عالمین میں کے اور بھی شمار ہو جاتے ہیں، جواب سوال ہوا نا میرے سرکار پر کہ کیوں نہیں کہتے اپنے رب کو کہ ہم پر پتھر برسا دے، حوالے دیتے ہو آدھوں سے پوچھ رہے ہو۔ میرے رب نے فرمایا میرے حبیب یہ تو بہت پیچھے چلے گئے ہیں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، میں تو وہ رب ہوں جو دنیا کے طاقتور جانور کو چھوٹے سے پرندے سے مروا دیتا ہوں، میرے حبیب ان کو غرق کرنے میں وقت نہیں لگتا لیکن تو ان میں موجود ہے، جہاں پر ثواب ہو وہاں پر عذاب آیا نہیں، کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ بہت تشریح ہے، میں جی تشریح پریفر کرنا ہو اقبال کی تشریح ہے، اقبال بدل سمجھ جب ہے تو یہ نہیں پڑھتا، آج کے دور میں تو لوگ اقبال نو سمجھ میں چھوڑ گئے، اقبال
کہتے ہیں کہ رحمت للعالمین کی تشریح تب سمجھی جاتی ہے کہ انسان تخلیق کائنات کو دیکھے، انسان تخلیق کائنات کو دیکھے تب رحمت للعالمین کی تشریح سمجھ آتی ہے۔ سوال ہوا کیسے؟ کہا کہ کائنات تخلیق کی، جو جو بنایا اس کے اوپر اپنا احسان کیا، اس کے احسانوں کا بدلہ نہیں چکایا جا سکتا۔ احسان کیسے کیا؟ کہا اپنی رحمت کے صدقے سب کچھ کیا۔ کہا پھر میرے حبیب کی شان کو دیکھو، جو تم کہتے ہو کہ مکان کیا ہے، ارے کائنات اپنی رحمت کے صدقے بنائی اور اپنی رحمت کو اپنے حبیب کے ساتھ چھوڑ دیا۔ کہا کیسے؟ ہر کجا بینی جہانے رنگ و بو، آج یس خاکش پہ رویت آبرو، آج نور مصطفیٰ اورا میں ہاتھ ہنوز اندر تلاشے مصطفیٰ۔ ہمیں تو آسان راستہ مل گیا۔ بابا جی آپ نے میں کجے کی راہ سے بچ کر نکل گیا، ورنہ سفر حیات کا بے حد طویل تھا۔ ہم نے تو وہ راستہ بھی اختیار نہیں کیا۔ اقبال کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ہر کجا بینی جہانے رنگ و بو، یہ رنگ و بو کے خوبصورت جہان میں جو بھی روشنیاں دیکھتے ہو نا، ہر کجا بینی جہانے رنگ و بو، آج یس خاکش پہ رویت آبرو، یہ میرے سرکار کی قدموں کی خاک سے جڑ کر ہر کجا بینی جہانے رنگ و بو، آج یس خاکش پہ رویت آبرو، آج نور مصطفیٰ اورا بے ہاس، ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ۔ کہا جو اس نور کے ساتھ جڑ گیا مقام حاصل کر گیا، اور جس کو مقام نہ ملا وہ آج بھی میرے سرکار کے قدموں کی خاک۔ صدیقیت، صالحیت، شہادت، جو بھی نیکی میرے رب نے بنائی میرے حبیب کی ذات کے ساتھ جوڑ کر مقام دیا۔ کہا نبوت مختلف ہے، میں نے کہا نہیں، نبوت مختلف نہیں، انبیاء کو بھی عالم ارواح میں جمع کیا اور کہا کہ جب نبوت دوں اور دنیا پر بھیجوں تو مجھ سے دعویٰ کرو کہ میرا حبیب جو آئے گا اس کے لیے دیکھو پیچھے بڑی گل کر سکتی کس طرح ہو جائے کہا کہ سوال ہوا کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، جواب دیا ارے نہیں، میں تو اس کا راستہ صاف کروں۔ اور کیا مقام تھا اس کا، آئے ہائے ہائے جناب، یہاں پر حسن آ جائے انسان بدل جاتا ہے، علم آ جائے انسان بدل جاتا ہے، لیکن میرے حبیب کا کمال دیکھیے کہ جب عروہ بن مسعود، بات مختصر کرتا ہوں وقت کم ہے، عروہ دیکھنے واسطے کہ مقام کی دیکھ کے گئے، سوال کیا دیکھ کے آئے ہو؟ کہا کہ جو وہاں پر دیکھ کے آیا بڑے بڑے بادشاہوں کے محل میں نہیں دیکھا۔ کہا کیا دیکھ کے آئے ہو؟ عرض کی کہ جب وہ حبیب پاک کمال حکم دیتا ہے تو غلام ایسے بھاگ جاتے ہیں جیسے ان کی جانوں پر بنا ہے۔ وہ جب لعاب دین گلی قدس کی فتیوں سے جدا کرتا ہے تو غلام نیچے نہیں گرنے دیتے، لے پنگے دنیا لاتی ہے تو اور پھر ہاتھوں پر اٹھا کر کپڑوں سے صاف نہیں کرتے، کسی نصیب کو اپنے ماتھوں پر لگا۔ کہا کیسا پایا؟ آپ کے جواب کی تشریح ایک شاعر کرتا ہے، کہتا ہے پھرے زمانے میں چار جانب مگر تم سا تمہیں کو دیکھا،